اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ یا زہرا تمہاری مصیبت بھلاؤں گا کیسے، میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے، تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے، میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے، تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ یا زہرا کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہے زینب، کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہے زینب، کبھی گھر کے آنگن میں آتی ہے زینب، کبھی ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب، کبھی رو کے دکھیا یہ کرتی ہے نوحہ، اٹھو اماں فضا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ یا زہرا اٹھو شاہزادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بنا وہ کہاں سو سکے گا، میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا، میری ماں کہاں ہے بلا دو خدا را، اکیلے جا کر چراغ آنسوؤں کا سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ یا زہرا کبھی اس جگہ کو نہ بھولیں گے مولا، یہ کوچہ ہے مقتل دل مرتضیٰ کا، یہاں سے نہ گزرے حسن بعد زہرا، ستمگر نے مارا تھا یوں تازیانہ، محمد کی بیٹی زمیں پر گری تھی، یہاں بیٹھے تنہا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر
سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ یا زہرا یا زہرا وہ لمحے ہیں مشکل علی کو بھلانا، وہ پہلو پہ جلتے ہوئے در کا گرنا، وہ آہوں کا بھرنا، وہ زخموں کا گھسنا، شہادت وہ محسن کی زہرا کو رونا، تکلم ابھی تک اسی بے کسی پر، لحد میں بھی مولا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر، سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر، سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات۔ میرے عزیز سامعین اور محترم ناظرین اور محبان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آج ہماری اس عنوان کے اوپر چوتھے مرحلے میں گفتگو ہے کہ قرآن کی جس کی عظمت، جس کی طہارت، جس کی بلندی، جس کی گہرائی، جس کا حسن، جس کی خوبصورتی، جس کی ہدایت، جس کی صلابت، سارے دنیا کے انسانوں کے اوپر جو دانشمند پڑھے لکھے ہیں اور جو ادیان کی تعلیمات سے واقف ہیں، واضح اور روشن ہیں، اس لیے کہ قرآن کے کسی بھی چیلنج کا آج تک دنیا کوئی جواب نہیں لا سکی ہے۔ قرآن نے اعلان اگر اپنے سلسلے میں کر دیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کے کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں، تو حقیقت بھی یہی ہے کہ آج تک قرآن کے جو اعلانات تھے، قرآن کے جو فیصلے تھے، قرآن کے جو احکام تھے، وہ تمام اپنی جگہ اٹل رہے اور اس میں ذرہ برابر شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر قرآن نے اپنے سلسلے میں کہا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے
کہ جہاں باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ قرآن شفا ہے، قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر یہ غیر خدا کی جانب سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثرت سے پایا جاتا، بہت بڑی کوانٹٹی میں قرآن میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، اور تم اس جیسی لا سکتے ہو تو تم لے کر کے آؤ۔ پھر خود قرآن نے آگے بڑھ کر کے کہا البتہ جن و انسان مل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تب بھی نہیں لا سکتے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اگر یہ قرآن اتنا عظیم ہے تو قرآن جس قلب پر نازل ہو رہا ہے وہ قلب بھی اتنا ہی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ اور اگر قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہو رہا ہے اور لیلۃ القدر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو اس کا مطلب قرآن کی حقیقت کے یہ مصادیق ہیں۔ اگر قرآن صامت ہے تو اگر اس کو پریکٹیکلی دنیا میں دیکھنا چاہیں، مصداقی دنیا میں دیکھنا چاہیں، قرآن کے حقائق اور قرآن کے اصلی چہرے دیکھنا چاہیں تو علی و فاطمہ، حسن اور حسین اور اولاد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہ اولاد جو معصوم ہیں، یعنی 11 امام جو آپ کی اولادیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جس چیز کا اعلان قرآن نے کیا اور جتنے چیلنجز قرآن نے کیے اور جتنے حقائق کا قرآن نے اعلان کیا، وہ سارے حقائق آپ کو اس گھر میں ملیں گے، فاطمہ کے گھر میں ملیں گے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی عام سا یہ اعلان ہے اور میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ایک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اگر قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اگر قرآن غیر خدا کے پاس سے ہوتا، یعنی قرآن کو کوئی انسان بناتا، کوئی انسان لکھتا، تو اس کتاب میں ہزارہ اختلاف پائے جاتے۔ دنیا کی بنائی ہوئی کتابیں، دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں احساسات سے بھری ہوتی ہیں، کبھی انسان غصے میں ہے، کبھی خوشی میں ہے، کبھی مال کی خوشی ہے، کبھی کسی پوسٹ و مقام کی خوشی ہے، لہٰذا کچھ لکھ بیٹھا، کچھ کہہ بیٹھا۔ جب احساسات سے خالی ہوا تو اس کے انداز بدل گئے۔ ایک انسان ایک مقالہ لکھتا ہے اور ہر حال میں ایک طرح کی وہ عبارت نہیں لکھ سکتا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانی نفسیات سے جڑی ہوئی ہیں۔ لہذا قرآن ایک بہت ہی سائیکلوجی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر غیر خدا اس کو مرتب کرتا اور غیر خدا کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوتا تو اس میں تم ہزارہ اختلاف پاتے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب جو خدا کا بنایا ہوا ہوگا اور جو خدا کی جانب سے ہوگا اور جو خدا کی طرف سے ہوگا اس میں کبھی کسی بھی حال میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے عرض کر لیا۔ اب آئیے دیکھیں، اگر قرآن صامت اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو دیکھتے ہو، دیکھو اگر یہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے، تو اب میرے لیے تو ایک کسوٹی سمجھ میں آ گئی نا، ایک معیار پتہ لگ گیا نا، ایک اسلام کے فالوور کے لیے تو ایک معیار ہے کہ جو بھی خدا کی جانب سے ہوگا اس کی زبان و فعل میں، اس کے قول و عمل میں فرق نہیں ہوگا۔ جتنے بھی خدا کی جانب سے ہوں گے، چاہے پہلا ہو، چاہے دوسرا ہو، چاہے تیسرا ہو، چاہے چوتھا ہو، چاہے پانچواں ہو، ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن نے ایک معیار دیا ہے، خدا کی طرف سے اگر ہے، خدا کا بنایا ہوا ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے تو اختلاف نہیں ہوگا۔ آئیے میرے لیے ایک معیار، ایک کسوٹی ہے، ہم دیکھ لیں جن کو ہم نے رسول کے بعد ہدایت انسانی کے لیے، ہدایت بشری کے لیے چنا گیا ہے، وہ لوگ خدا کی جانب سے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں؟ ہمارے ہما و شما نے ان کو بنایا ہے۔ اگر ان کی زندگیوں میں اختلاف ہے، ان میں آپس میں اختلاف پایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ سارے کے سارے لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں نے اپنی مرضی سے اس میں گویا دخل اندازی کی ہے، اور اگر خدا کی جانب سے ہوتے تو اختلاف نہ ہوتا۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ اب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے، فاطمہ کے گھر نے 12 رسول کے بعد
دنیا والوں کے سامنے پیش کیے۔ علی اور 11 ان کے فرزند، آپ پہلے کو اٹھا کر کے دیکھیں تو وہی بات، دوسرے کو اٹھا کر کے دیکھیں تو وہی بات۔ جب یہ احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے باپ سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے جد علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے رسول سے، اور رسول نے جبریل سے، اور جبریل نے خدا سے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد اور ایک بات اور انہوں نے کہہ دی، اور یہ بات ایک معیار بیان کر دیا کہ اگر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی جائے اور وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہو، قرآن کے مقابل میں آ جائے، تو سمجھ لینا یہ ہمارا کہا ہوا نہیں ہے، اس کو دیوار پہ مار دو۔ لہذا ایک ہمیں معیار دے دیا کہ اگر کوئی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے، وہ کتنا بھی بیان کرنے والا مقدس ہو، ہم اس کو مان نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ائمہ نے اس بات کو کہا ہے، اولاد فاطمہ نے ہم سے یہ بات کہی ہے، بلکہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اگر میری طرف کوئی نسبت دے کہ یہ رسول نے کہا اور وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہو، اللہ کے کلام سے ٹکرا رہی، تو اس کو تم دیوار پہ مار دینا، وہ میرا کلام نہیں ہے۔ اب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک طرف خدا کے بنائے ہوئے جس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر جو لوگ اپنے آپ یعنی نسبت دیں کہ نہیں ان سے ہم جو بھی لیں گے وہ حکم خدا ہوگا، حکم شریعت ہوگا اور وہ حکم رسول خدا ہوگا، تو پھر آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپس میں اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کے سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب رسول کے بعد چنے گئے ہیں۔ اور واضح تر بیان کر دوں، ایک وضو ہے جو فاطمہ اور اولاد فاطمہ نے پیش کیا ہے، ایک وضو ہے جو مسلمانوں نے فاطمہ کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر سے لیا ہے۔ اس وضو میں آپ کو کوئی شک نہیں ملے گا، علی نے وہی وضو بیان کیا، حسن نے وہی وضو بیان کیا، حسین علیہ السلام نے وہی وضو بیان کیا، سید سجاد نے وہی وضو بیان کیا، باقر نے وہی وضو بیان کیا، صادق نے وہی وضو بیان کیا۔ ایک وہ وضو کہ جس میں اختلاف پایا جا رہا ہو، پہلا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر منمانی سے کام لیا جا رہا ہے، یہاں پر معیار و مبنا قرآن اور حدیث رسول نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے۔ اور بات واضح کر دیں، فقہ میں اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ کیوں فقہ میں اختلاف ہے؟ ایک فقہ کچھ کہہ رہی ہے، ایک فقہ کچھ کہہ رہی ہے، لیکن فقہ جعفری نہیں ہے، صحیح معنوں میں فقہ جعفری فقہ محمدی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ لہذا اگر اعلان ہو رہا ہے قرآن کا اپنے سلسلے میں کہ اگر یہ غیر خدا کا لکھا ہوا ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا، دیکھو جو قرآن ناطق ہیں، جو قرآن کی حقیقتیں ہیں، وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جن میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر اس میں موجود ہیں، اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ امام مبین میں جمع کر دیا ہے، تو پھر قرآن بھی امام مبین ہے، لیکن امام مبین کا مصداق اگر خارج میں دیکھا جائے تو علی اور اولاد علی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا کی تفسیر ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں، 11 آغوش میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کیا ہے؟ یہ 11 کون ہیں؟ حقیقت قرآن جناب فاطمہ زہرا ہیں، یہ حقیقت قرآن کے پارے ہیں، یا یہ 11 قرآن ہیں کہ سب کی حقیقت ایک ہے، جزدان الگ ہے۔ ایک جزدان پر علی لکھا ہے، ایک جزدان پر حسن لکھا ہے، ایک جزدان پر حسین لکھا ہے، ایک جزدان پر سجاد لکھا ہے، اور ان سب کی بازگشت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کے ناموں میں ایک نام فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم نے اپنے علی کو ایک مرتبہ خطاب کر کے کہا کہ علی تم کو پتہ ہے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں پڑا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے مخاطبین سے، اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ آنے والے نے جس سے سوال کیا جا رہا تھا اس نے کہا نہیں، یہ ابن رسول اللہ، فرزند رسول، ہم اے ابا عبداللہ، ہم کو نہیں پتہ۔
تو یہ سارے سوالوں کا جواب کیا ہے؟ خداوند عالم نے، بلکہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، خداوند عالم نے فاطمہ کا نام اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے، جہنم کی آگ سے نجات دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی محبت فاطمہ اتنی بابرکت ہے، محبت فاطمہ میں اتنی برکتیں پائی جاتی ہیں، دنیا میں بھی انسان مبارک رہتا ہے، آخرت میں بھی مبارک ہے۔ نام کی کوئی خاتون ہے، بچہ ہے، کوئی اولاد ہے، یا علی و محمد و حسن و حسین نام کی اولادیں ہیں، وہ گھر بابرکت گھر ہے، وہاں فلاکت نہیں ہے، وہاں نحوست نہیں پائی جا رہی ہے۔ غربت کا ہونا ننگ و عار نہیں ہے، نحوست کا ہونا ننگ و عار ہے۔ اکثر بات دیکھیے یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور اپنی غربت کا شکوہ کرتا ہے، اے فرزند رسول، ہم بہت غریب ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم غریب نہیں ہو، تم امیر ہو۔ کہتا ہے فرزند رسول اپنی غربت کے تذکرے کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم تم کو ایک مثال دے کر کے واضح کریں کہ تم غریب نہیں ہو۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک ایسا سرمایہ، ایک ایسی دولت ہے کہ تم سے ہم وہ لے لیں اور اس کے مقابل میں تم کو آدھی دنیا دے دیں، تم تیار ہو؟ کہا وہ کون سا سرمایہ اور دولت ہے؟ کہا ہم اہل بیت کی محبت۔ الفاظ کو بدلیں، فاطمہ کی محبت، فاطمہ کے باپ کی محبت، فاطمہ کے شوہر کی محبت، فاطمہ کے بچوں کی محبت۔ کہا نہیں، ہم نہیں معاوضہ کریں گے، ہم اس طرح کا کوئی گویا بدلہ نہیں لیں گے کہ ہم یہ دے دیں اور آدھی دنیا لے لیں۔ کہا اچھا تم کو دنیا، پوری دنیا دے دی جائے، وما فیہا، جو کچھ اس دنیا میں؟ کہا نہیں فرزند رسول، ہم آپ کی محبت نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم غریب کہاں سے؟ جب تم پوری دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو لیکن ہماری محبت نہیں چھوڑنا چاہتے تو تم غریب نہیں ہو۔ اور اس کے بعد حضرت نے دعائیں دی اور جو اس کی ظاہری اور مادی مشکلات تھیں اس مشکلات کو بھی دور کیا۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر اور گھرانے کی محبت کا یہ عالم ہے۔ آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مبارکہ۔ مبارکہ یعنی کیا؟ یعنی آپ کی طرف جتنی نسبتیں ختم ہوتی ہیں ان سب میں برکت پائی جاتی ہے۔ اچھا برکت کی تعریف کیا ہے؟ نشو، نما، زیادتی، اضافہ، بڑھوتی، کبھی گھٹے نہ، آثار بڑھیں، دوام پایا جائے، استحکام پایا جائے، مضبوطی پائی جائے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ ممکن ہے کوئی چیز کم ہو، کوانٹٹی اس کی کم ہو، لیکن برکت اس میں ہے، اتنی ہے کہ گویا اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک ہیں، میر حامد حسین، مرحوم میر حامد حسین، انہوں نے ایک کتاب لکھی ابقات الانوار، مگر خداوند عالم نے اس میں برکت نہیں رکھی۔ ہزارہ لاکھاں لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب گویا مشعل راہ بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ کسی کی اولاد کو خداوند عالم نے مبارک بنا دیا، وہ مبارک ہے جو بہت سے آثار چھوڑ کر کے گیا ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ اتنے علماء کہ جنہوں نے ہمارے سامنے کتابیں لکھی ہیں کہ جن کتابوں کے ذریعے سے دنیا کی گویا ہدایت ہوتی ہے، وہ برکت والے ہیں کہ نہیں؟ ظاہری اعتبار سے شاید ان کے پاس کوئی بڑا مکان نہ رہا ہو، ظاہری اعتبار سے شاید ان کے پاس بہت مال و دولت نہ رہا ہو، لیکن ان کا کام اللہ نے مبارک قرار دیا ہے۔ مبارک یعنی جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ آپ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خیر کثیر سے تعبیر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے عرض کیا نا فاطمہ کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ خداوند عالم نے فاطمہ اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے۔ میں بھی مثال دوں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری وجہ جو بتائی گئی اور دوسرا سبب جو بتایا گیا ہے کہ اس لیے کہ فاطمہ کو لوگ پہچان نہیں سکتے، فاطمہ کی شناخت سے لوگوں کو دور رکھا گیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو مستقل میں زور دیتا ہوں اپنی گویا گفتگو میں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کو پہچانوانے کے لیے کلید یعنی کوڈ ورڈ استعمال کیے گئے ہیں۔
اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، اور جب فاطمہ آتی تھی تو رسول اکرم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، اور فاطمہ قلب رسالت ہے، اور فاطمہ رسول کی آنکھیں ہیں، اور فاطمہ وہ قلب کا ٹکڑا، وہ جگر کا ٹکڑا ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی، یا خداوند عالم کی طرف سے رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ راضی ہوتا ہے تمہاری رضا پر، اور اللہ غضبناک ہوتا ہے کہ جب تم غضبناک ہو جاؤ۔ یہ تمام اشارے ہیں۔ ائمہ فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، وجدتی فاطمہ حجت علینا، اور فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے۔ خدا کی قسم، جو حسن کے لیے حجت ہو، جو حسین کے لیے حجت ہو، جو سجاد کے لیے حجت ہو، جو باقر و صادق و کاظم کے لیے حجت ہو، وہ کون ذات ہو سکتی ہے؟ پوری کائنات کی تمنا، گویا رسولوں کی تمنا، پیغمبروں کی تمنا، انبیاء کی تمنا کیا ہے؟ کہ دنیا میں ہدایت عام ہو جائے، انسانیت کا ہر طرف بول بالا ہو، کلمہ توحید کا بول بالا ہو، انصافی انصاف نظر آئے، عدلی عدل نظر آئے، پاکیزگی نظر آئے، ظلم ختم ہو جائے، ظلمتیں ختم ہو جائیں، برائیاں ختم ہو جائیں۔ یہ ساری تمنائیں سب کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تمنا کب پوری ہوگی؟ جب فاطمہ کا فرزند آئے گا، مہدی۔ یہ پر زمین کو جو ظلم و جور و اندھیروں سے بھری ہے، آنے کے بعد اپنے وجود سے بابرکت بنا دے گا، عدل و انصاف ہر طرف نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ یہ تمنا جس ذات والا سے پوری ہو رہی ہے، یعنی اگر میں لفظوں کو بدلوں یوں کہوں کہ اب مہدی تمنا آدم بھی ہے، مہدی تمنا ابراہیم بھی ہے، مہدی تمنا موسیٰ بھی ہے، مہدی تمنا عیسیٰ بھی ہے، مہدی تمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مہدی تمنا فاطمہ بھی ہے، مہدی تمنا امام حسن بھی ہے، مہدی تمنا امام حسین بھی ہے علیہم السلام۔ وہ کیا کہتا نظر آ رہا ہے؟ فرماتا ہے میرے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے اور کوئی نمونہ عمل ہے تو وہ میری ماں فاطمہ ہے۔ صلوات یہ ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اٹھا کر کے دیکھیں قرآن اعلان کیا کر رہا ہے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کچھ گھروں کے سلسلے میں، وہ ان گھروں کو بلند و بالا رکھے اور اس میں ذکر خدا ہو، وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح شام، صبح و مساء اس میں ذکر خدا ہوتا ہے، تسبیح خدا ہوتی ہے۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایک حمد و تسبیح ہماری اور آپ کی ہے۔ تسبیح اٹھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک تسبیح پھولوں کی ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تسبیح کلیوں کی ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تسبیح پرندوں کی ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تسبیح چرندوں کی ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تسبیح درندوں کی ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تسبیح ہواؤں کی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوا کیا پڑھ رہی ہے۔ ایک تسبیح آسمان کی ہے، ہمیں نہیں پتا کیا آسمان تسبیح پڑھ رہا ہے۔ ایک تسبیح ملائکہ اور فرشتوں کی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ملائکہ اور فرشتے اللہ کی تسبیح کس طریقے سے کرتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے سنا ہے کہ جناب داؤد جب تسبیح کرتے تھے تو تسبیح جناب داؤد میں پہاڑ تسبیح کرنے لگتے تھے۔ اے داؤد معاف کرنا، آپ کی حد تسبیح یہ ہے کہ جب آپ تسبیح کریں تو جمادات تسبیح کرنے لگیں، لیکن اہل بیت فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی تسبیح کی معراج اور کمال یہ ہے کہ فسبحنا فسبحت الملائکہ، جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی ہے۔ ملائکہ کا کام کیا ہے؟ تسبیح سکھانا، تسبیح بتانا، تسبیح پہنچانا، تسبیح لانا، تسبیح کو لے جانا۔ کچھ تسبیحیں ادھر سے ادھر جاتی ہیں، کچھ تسبیحیں ادھر سے ادھر آتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔
لہذا جن کی تسبیح سے جو کائنات کو تسبیح سکھائے وہ ہے ملائکہ، اور جن کو یعنی جو لوگ ملائکہ کو تسبیح سکھائیں یا جن کی تسبیح کو دیکھ کر کے ملائکہ نے تسبیح کی ہو، وہ کون ہے؟ وہ فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہے۔ میں نے عرض کیا دنیا کی مخلوقات کی تسبیح کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اب میں تھوڑی سی تسبیح کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے جوان اور بچوں کے لیے۔ تسبیح و تقدیس یعنی جس کے وجود کو دیکھنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا پر انسان مجبور ہو جائے۔ ایک مرتبہ انسان کی زبان چلتی، کہتی ہے سبوح قدوس الحمدللہ علی ما انعم، الحمدللہ علی ما اعلانا۔ حمد و ثنا ہے ان نعمتوں پر جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، کیونکہ ہماری زبان ہم سمجھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم نے اس کی حمد کر دی۔ ایک مرتبہ ہم پھول کو دیکھتے ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں، لیکن پھول اپنے حسن کے ذریعے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اپنے نکھار کے ذریعے سے خدا کی تسبیح کر رہا ہے، کیونکہ اس کی زبان سے ہم ناآشنا ہیں، لہذا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ حسن بے نفس ہی اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کچھ موجودات اپنے حسن کو برقرار رکھیں اور برقرار رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار دیں تو ان کا خود وجود تسبیح خدا ہوتا ہے۔ بھئی آپ نے پانی کو دیکھا، کیا حمد ہے اس خدا کی کہ اس نے یہ بہتے ہوئے دریا پیدا خلق کر دیے۔ انصاف سے بتائیے کہ خود دریا بہتا ہوا تسبیح خدا بنا کے نہیں بنا۔ آپ نے بلند قامت کے پہاڑ دیکھے، واہ رے واہ تیری شان۔ انصاف سے بتائیں کہ یہ پہاڑ تسبیح خداوندی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جمادات تسبیح خدا، نباتات تسبیح خدا، پرند تسبیح خدا، چرند تسبیح خدا۔ اب فاطمہ اگر تسبیح کریں گی تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، اب فاطمہ کی تسبیح پڑھی جائے گی، حمد ہوگی خدا کی۔ میرے عزیز دوستو، معذرت کے ساتھ، چاہے آپ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اور یا کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، یا کہیے اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یہ سب کے سب تسبیح ہے خدا۔ ایک صلوات حضور، نام فاطمہ تسبیح خدا ہے، نام فاطمہ حمد خدا ہے، نام فاطمہ تقدیس خدا ہے، نام فاطمہ کبریائی خدا کا اعلان ہے۔ لہذا کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں صبح و شام ذکر خدا ہوتا ہے، تسبیح خداوندی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا وجود حمد خدا ہے، ان کا وجود تسبیح خدا ہے، ان کی ایک ایک نفس حمد خدا اور ثناء خدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام لینا ذکر خدا، عبادت خدا، ان کی محبت عبادت خدا، ان کے تذکرے عبادت خدا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے نام سے اس طرح جوڑ لیا ہے۔ فاطمہ کا نام لیں گے آپ کو شان کبریائی یاد آئے گی، فاطمہ کا نام لیں گے آپ کو رسالت یاد آئے گی، فاطمہ کے نام لیں گے آپ کو امامت یاد آئے گی، فاطمہ کا نام لیں گے آپ کو دین خدا کی عظمت نظر آئے گی۔ وہ بی بی کہ جو زخموں سے چور ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، اور وہ دربار میں آ کر کے حمد و ثناء الہی شان سے کر رہی ہو کہ دربار حیران ہے کہ جہاں فلسفہ نبوت کو بیان کر رہی ہو، فلسفہ رسالت کو بیان کر رہی ہو، امامت کا فلسفہ بیان کر رہی ہو،
جہاں نماز کی فلسفے کو ذکر کیا جا رہا ہو، روزے کے فلسفے کو ذکر کیا جا رہا ہو، یہ کون بی بی تھی؟ یہ کوئی اور بی بی نہیں ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس بی بی کو خداوند عالم نے رسول کو بلا کر تحفہ کے طور پر دیا۔ شاید میں نے عرض کیا تھا شجر طوبہ کے موقع کے اوپر پوچھا سوال کیا یہ کیا ہے، اب رسول سوال کر رہے ہیں، یعنی پورے سفر معراج میں جبریل خود سے بتا رہے ہیں یہ ہے، یہ ہے، رسول ہیں خاموش ہیں، کوئی بھی چیز رسول کو تعجب میں لے کے آ ہی نہیں رہی ہے، اس لیے کہ وہ خود اس سبد گلے منور ہیں، پھولے گویا طاہر ہیں کہ جس میں ہر طرح کی خوشبوئیں پائی جا رہی ہیں، لہذا وہ کیوں سوال کرنے لگے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جبریل ہیں کہ کیونکہ بتا رہے ہیں حکم خداوندی عالم ہے، خداوندی ہے کہ تم ہمارے بندے کو اس تمام آیات کی سیر کراؤ، بتاؤ۔ ایک جگہ رک کر کے سوال کیا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور وہ کون سا مقام تھا؟ شجر طوبہ کا مقام تھا۔ شجر طوبہ کیا ہے؟ شجر طوبہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ظاہری وجود مکون پایا ہے۔ خداوند عالم نے ظاہری وجود کو شجر طوبہ سے شروعات کی ہے، جو میوہ بہشتی دیا تھا اسی شجر طوبہ کا تھا، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شکل میں آغوش رسالت میں پہنچا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس پوری خدائی میں جناب رسول خدا کے آنکھوں کو کوئی چیز نہیں بھائی سوائے اس شجر طوبہ کے۔ خداوند عالم نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر کی صورت میں فاطمہ کو رسول اکرم کی آغوش میں دیا، اور اس کے بعد یہ سورہ کی تفسیر کہ پھر حکم آ رہا ہے کہ اب تم اللہ کی عبادت کرو، اور اب اس اللہ کی بارگاہ میں اس ہدیے کے مقابل میں تم قربانی بھی دو، اور آج کے بعد تمہارا دشمن جو ہے وہ مختون نسل ہے۔ میں یہاں سے آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں یہاں تک کہ اس کا مطلب اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کو جو تحفہ ملا وہ فاطمہ، اب فاطمہ کو اللہ کی طرف سے محمد کے ذریعے جو تحفہ ملا وہ تسبیح ہے فاطمہ، اور فاطمہ کے ذریعے سے ملت اسلامی کو جو تحفہ ملا یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، سلسلے مراتب کی پوری طریقے سے آپ خیال رکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے فاطمہ تحفہ رسالت کے لیے، رسالت کی طرف سے تحفہ فاطمہ کو تسبیح ہے فاطمہ، فاطمہ کی طرف سے ملت اسلامیہ کے لیے اگر تحفہ ہے تو وہ فاطمہ کی بتائی ہوئی تسبیح ہے، جو ہم سے کہا گیا ہے ہمارے چھٹے امام پانچویں امام نے کہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ واقعہ بھی آپ کے سامنے اللہ کی بارگاہ سے یہ تحفہ مل رہا ہے کہ رسول اکرم کی خدمت میں حضرت علی نے علیہ السلام نے فاطمہ کو بھیجا، اب فاطمہ آپ اپنے بابا سے اس گھر کے امور کے سلسلے میں آپ ایک کنیز کی درخواست کیجئے، اس لیے کہ ہم آپ کو اس حال میں دیکھ کر کے ہاتھوں سے خون جاری ہے، آپ اتنا کام کرتی ہیں۔ فاطمہ آتی ہیں لیکن شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتی، لوٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ ظاہراً یہ 3 مرتبہ واقعہ تکرار ہوتا ہے، اور پھر رسول اکرم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹی تم کچھ کہنا چاہتی تھی اور لیکن تم نے کچھ کہا نہیں۔ فاطمہ کی طرف سے علی ابن ابی طالب نے ماجرا سنا دیا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ اس لیے گئی تھی۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ کیا تم چاہتی ہو کہ تم کو کنیز سے بہتر کوئی چیز عطا کر دیں اور دے دیں کہ جس میں خیر دنیا بھی ہے اور خیر آخرت بھی ہے؟ علی و فاطمہ نے دونوں نے مل کر کے کہا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسی تحفے کا یہ مقدمہ تھا، اسی تحفے کو لینے کے لیے یہ دونوں جمع ہوئے تھے، کنیز نہیں لینے گئے تھے، بتانے گئے تھے کہ دیکھو اگر جس میں خیر دنیا آخرت ہو وہ اہم ترین چیز ہوتی ہے، اس کے مقابل میں سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایسا ہی نتیجے میں ہوا، رسول اکرم نے فرمایا کہ جبریل ہمارے لیے یہ پیغام اور تحفے کے میں لے کر کے آئے ہیں کہ فاطمہ سے کہیے رات کے وقت علی و فاطمہ بستر
آرام پر جانے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر۔ اب اس تسبیح میں کتنی برکتیں ہیں، کتنے فضائل اور کتنے کمالات ہیں کہ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اپنے بچوں کو اسی طرح تعلیم دیتے ہیں اس تسبیح کی کہ جس طریقے سے نماز کا حکم دیتے ہیں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں میں جعفر صادق، میرے نزدیک تسبیح فاطمہ واجب نماز کے بعد پڑھنا 1000 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی یہاں پر اپنے مخصوص انداز میں فرماتے ہیں 1000 رکعتیں کون سی رکعتیں ہیں؟ محمد میاں عابدی کی نہیں، اب یہ ان کا مخصوص انداز ہے۔ یہ رکعت وہ رکعت نہیں ہے جو گویا زید و بکر نے پڑھی ہو، یہ رکعت وہ رکعت نہیں ہے جو مراجے پڑھ رہے ہیں، یہ رکعت وہ رکعت نہیں ہے جو عام اولیاء خدا پڑھ رہے ہیں، بلکہ بیان کرنے والا صادق آل محمد ہے۔ وہ اگر یہ فرما رہا ہے کہ 1000 رکعتوں سے بہتر اور افضل یہ تسبیح ہے جو فاطمہ زہرا نے، ہماری دادی فاطمہ زہرا نے تعلیم دی ہے، یعنی امام صادق کی 1000 رکعتیں، اور پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں رکعت بھی کون سی کہ جس میں حمد ہو، اس کا مطلب 1000 سورہ حمد، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ حمد کیا ہے کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سب کچھ حمد میں ہے، جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ حمد کیا ہے، ایک مرتبہ خداوند عالم کہہ رہا ہے اے میرے رسول ہم نے تم کو قرآن عطا کیا و سبع مثانی عطا کیا۔ سبع مثانی سے مراد ہے سورہ حمد، یعنی قرآن کے برابر اگر کوئی سورہ ہے تو وہ سورہ حمد ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر صرف حمد امام صادق نہیں بلکہ قل ہو اللہ بھی اس میں ہے۔ قل ہو اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ قل 1/3 ہے قرآن کا، 1000 مرتبہ اگر سورہ قل ہو اللہ پڑھا جائے تو 333 اور کچھ حصہ، یعنی اتنی مرتبہ قرآن، ہم خود قرآن کے برابر، 333 مرتبہ یہ قرآن، یعنی اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ کتنی برکت ہے اس تعلیم کردہ تسبیح فاطمہ میں جو 1000 قرآن کے برابر، 1000 قرآن سے افضل، اور 313 مرتبہ جو قرآن بیان کیا جا رہا ہے اس سے افضل، 1000 رکعتوں سے افضل، وہ رکعت جو جناب صادق علیہ السلام پڑھیں۔ یہ ہے وہ تعلیم کہ جو ان ہاتھوں سے ہم تک پہنچی کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ہمیں اور آپ کو دی۔ ایک سلوات اللہ اکبر۔ نام فاطمہ مبارک، ذکر فاطمہ مبارک، یہی وجہ ہم سے کہا گیا ہے کہ جس گھر میں اس تسبیح کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں فلاکت نہیں ہوتی، جہاں مداومت لوگ کرتے ہیں، پابندی سے اس ذکر کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے بعد۔ حکم فقہی و شرعی ہے کہ پہلو نہ بدلیں، نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد پہلے تسبیح کی تلاوت کریں، حتیٰ کوئی بات نہ کریں، کوئی گفتگو نہ کریں، تسبیح فاطمہ کی تلاوت کریں تاکہ وہ پورا اثر جو نماز کے بعد تسبیح کے ذریعے منتقل ہونے والا ہے وہ منتقل ہو۔ یہ ہے برکت اس تعلیم کردہ تسبیح میں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ہاتھوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ہاتھ پتہ ہے کون سے ہاتھ ہیں؟ بات آ گئی تو سن لیں میرے عزیز دوستو، یہ وہ دست مبارک ہیں جس نے رسول اکرم کی پیشانی سے پسینے کے قطرات پہنچے۔ یہ وہ دست مبارک ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب کو جب میدان جنگ سے اور میدان جہاد سے آتے تھے تو ان کے بدن کے پر جو لگے ہوئے زخم ہوتے تھے اس کی تیمارداری کی ہے، علی کے بدن سے خون پہنچا ہے، علی کے ہاتھ کی تلوار آتی تھی اس تلوار کو آپ نے اپنے دست مبارک سے پہنچا ہے۔ پتہ ہے یہ کون سے ہاتھ ہیں؟ یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جس نے رسول کے سر کو آخری وقت اپنے زانوں پر لیا تھا۔ یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جس نے حسن کو پالا ہے۔
یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جس نے حسین کو پالا ہے، یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جس نے زینب ام کلثوم کو پالا ہے، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جس نے انسانیت کی تاریخ رقم کی ہے۔ حسین نے اسلام کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، اس قربانی میں فاطمہ کا رول ہے۔ جیسے آغوش میں جس ٹائم لوریاں دے رہی تھیں، ان لوریوں میں حسن اور حسین کو اس لیے پالا ہے۔ ایک ہی گود کے پلے بھی سب، اور سب کے سب ایسے کہ جو دین اسلام کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے آمادہ۔ حسن نے زہر کے مقابل میں اپنی جان کی بازی لگائی، حسین نے صرف تنہا اکیلے خود نہیں بلکہ اپنے جگر گوشوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ زینب نے اپنی قربانی پوری پیش کی، اپنے بچوں کو دے دیا، لیکن راہ خدا میں اس قربانی کے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان تمام مشقتوں کو بھی تحمل کیا جو کوفے سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ ہے فاطمہ کی آغوش کے پلے۔ اب بتائیں فاطمہ کا حق یہ تھا کہ وہ گھٹ گھٹ کر روئے اور اس کو رونے سے روکا جائے، جس کے لیے علی فاطمہ سے کہیں اے بنت رسول آپ سر اٹھا کر کیوں نہیں روتی؟ اے بی بی سر تو اٹھاؤ بی بی، اے بی بی یہ بتاؤ کہ تمہارے رخسار پر یہ نیل کیسے ہیں بی بی؟ بی بی طے تو یہ نہیں تھا ہم میں اور تم میں کہ تم ہمارا ساتھ چھوڑ دو گی۔ اے بی بی تم اگر میرے سلام کا جواب نہیں دو گی، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس وقت آپ گھر میں آئے ہیں اور جناب فاطمہ خاموش ہو چکی ہیں، اب شوہر جو بی بی سے بین کر رہا ہے، جو ایک شاعر اس کو نظم کر رہا ہے، علی کی گفتگو فاطمہ سے، اے میرے بچوں کی ماں تم خاموش کیوں ہو گئی؟ ارے مدینے میں اتنے سلام بے جواب علی نے تحمل کیے، اے فاطمہ اب تمہارا جواب کا نہ آنا علی تحمل نہیں کر سکتا، علی مر جائے گا۔ اے بی بی حسن آیا ہے، اے بی بی تمہارا بیٹا حسین آیا، بی بی بولو ان بچوں سے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے۔ آج شہادت کی تاریخ ہے، آج 13 جمادی الاولیٰ ہے، 75 دن کی روایت کے اعتبار سے آج فاطمہ زہرا اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ننھے بچے آخر علی ابن ابی طالب نے جناب فاطمہ زہرا کی تیمارداری ام ایمن اور جناب فضہ اور اسماء کے ساتھ چپکے کی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ میں نے شروع کے دنوں میں کہا تھا علی آخر کیوں چھپا رہے، علی کیوں کسی کو بتانا نہیں چاہتے؟ مجھے نہیں پتا کس سے چھپایا، شاید حسن سے چھپایا ہو، شاید حسین سے چھپایا ہو، شاید زینب سے چھپایا ہو، شاید 2 سالہ بچی ام کلثوم سے چھپایا ہو، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ لیکن نہیں میرے عزیز دوستو، آخر کہتے ہیں علی نے غسل دیتے وقت اپنے تمام گھر والوں سے کہہ دیا تھا کوئی بلند آواز سے نہ روئے، لیکن کہتے غسل دیتے علی خود حجرے سے باہر آئے، اپنے سر کو دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ سلمان کہتے ہیں کافی زمانے بعد میں نے پوچھا اے مولا یہ بتائیے آخر آپ نے سب کو منع کیا تھا، آپ جانتے ہیں؟ کہتے ہیں امام نے اپنے بچوں کے منہ میں کپڑا رکھ دیا تھا کہ جب بچے روئے تو آواز باہر نہ نکلنے پائے۔ دنیا والوں ہم کو جواب چاہیے، ہم کو جواب چاہیے۔ اس گھر کی یہ خطا کیا خطا ہے بتاؤ؟ اس گھر نے مدینے کے بھوکوں کو پالا،
اس گھر نے فقیروں مسکینوں یتیموں کو پالا، اس گھر نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے پالا، آج یہ گھر اس طریقے سے مظلومانہ طور پر چھوڑ دیا گیا کہ جی علی نے جیسے سلمان سے یہ سوال سنا اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اے سلمان، ارے تمہارے سوال کی سننے کے بعد ارے اتنی طاقت نہیں رہی، علی بیٹھ گئے۔ علی فاتح خیبر بھی ہے، علی فاتح بدر بھی ہے، علی فاتح احد بھی ہے، علی فاتح حنین بھی ہے، باقی کسی میں جرأت نہ تھی جو علی کے سامنے میدان جنگ میں آ جائے، لیکن فاطمہ کی جدائی علی برداشت نہ کر سکے۔ فاطمہ رکن علی، بابا 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 ہم یتیم ہو گئے بابا، وقالی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گر جاتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علی گھر میں آتے ہیں اور وہ غسل کفن کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں سے ایک منزل وہ بھی آتی ہے جب غسل دے چکے، کفن بہلا چکے، حنوط کی منزل ہو چکی، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں ہلومو ہلومو، آؤ بچو، آؤ حسن، آؤ حسین، آؤ آؤ آؤ، اپنی ماں سے رخصت ہو لو، یہ آخری ودا ہے، یہ آخری دیدار ہے، آج ہمارے گھروں میں آخری دیدار کرایا جاتا ہے۔ کہتے ایک طرف حسن کھڑے ہوئے، ایک طرف حسین کھڑے ہو گئے، آخری دیدار کے لیے آ گئے۔ اماں 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 میرا سلام قبول، اماں سلام کا جواب نہیں آتا۔ امام حسین فرماتے یا اماں کلمینی، یا اماں کلمینی، اماں میری ہم سے بات کرو، اماں اماں اگر آپ نے بات نہیں کی تو تمہارا حسین جان دے دے گا قبل اس کے کہ روح جسم سے نکلے۔ بس ابھی بھی کوئی جواب نہ آیا۔ دونوں بچوں نے مل کر کہا اماں 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 نانا سے جا کر کہنا یتیموں کو چھوڑ کر آئے۔ علی فرماتے خدا کی قسم میں نے دیکھا بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ ارے کچھ دیر یہ منظر تھا، ایک مرتبہ آواز غیبی علی نے محسوس کی، علی بچوں کو سینے سے ہٹا لو۔ آئے بس میں ملائک میں قرآن میں میرا دل چاہتا میں کہوں اے ملائکہ تم کو یہ برداشت نہ ہوا۔ ارے علی کھڑے میں بڑے پیار و محبت سے ہٹایا، لیکن آئے کربلا میں وہ نشے جائے 4 سال اپنے باپ کے جنازے سے لپٹی ہے، لیکن کوئی پیار محبت کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ظالم تعزیانہ لے کر جاتا ہے اور بچی کو کچا کچا کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ بار اللہ ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو پروردگار فاطمہ کے فرزند مہدی کو بھیج دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔
ہائے زہرا ہائے حیدر ہائے زہرا، قبر زہرا بنا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، قبر زہرا بنا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، قبر زہرا بنا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، وقت تلقین زخم شانوں کو، وقت تلقین زخم شانوں کو، دھیرے دھیرے ہلا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، قبر زہرا بنا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، سامنا ہو گیا ہے کنفوز سے، سامنا ہو گیا ہے کنفوز سے، صبر کو آزما رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، قبر زہرا بنا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، اپنی گردن پہ نیل راسی کا، اپنی گردن پہ نیل راسی کا، بیٹیوں سے چھپا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، قبر زہرا بنا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، آسماں دیکھے جا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، قبر زہرا بنا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، قبر زہرا بنا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی، کس کی نعمت سے ہو گئے محروم، کیسی نعمت سے ہو گئے محروم، ہاتھ کیوں ملتے جا رہے ہے علی، اپنی غربت چھپا رہے ہے علی،
قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ ایسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، ایسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، ارے بارہا لڑے کھڑا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اے تکلم بطول کے غم میں، اے تکلم بطول کے غم میں، اب بھی آنسو بہا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔